بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ ذکر خدا کرتے رہا کریں۔ حالانکہ یہ درخواست نہیں ہے، آپ کے فائدے کی بات ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کریں۔ آپ جتنا بھی اللہ کا ذکر کریں گے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ سب سے بہتر ذکر خدا کا نماز ہے۔ نماز کے بہت فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے نماز کے بارے میں بہت تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ نماز سے غفلت نہ کرو۔ نماز آپ کو بلندیوں پر لے کے جائے گی۔ نماز آپ کو برائیوں سے منع کرے گی۔ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، اور فحشی کاموں سے اور برے کاموں سے نماز منع کرے گی۔ جو نماز آپ کو برے کاموں سے منع نہ کرے تو وہ نماز کی آپ نے روح کو نہیں دیکھا۔ آپ خود دیکھیں کہ نماز کس قدر ہے۔ اور میں یہاں پر کہتا چلوں، اس حالت میں جب رسول خدا نخلا میں تھے تو اس وقت رسول خدا علی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تو اس وقت ابو طالب علیہ السلام وہاں پر آ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس طرح دیکھتے ہوئے تو آپ نے کہا میرے بھائی کے بیٹے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی کے بیٹے نے کہا کہ یا چچا جان، میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہیں اس بارے میں منع نہیں کرتا، بلکہ تعریف کی کہ جو تم آپس میں باتیں کر رہے ہو یا خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، واللہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا جو تم کر رہے ہو۔ تو اس پر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے رسول خدا کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی۔ ابھی لوگوں نے نماز کی طرف توجہ نہیں دی تھی، وہ تو 7 سال کے بعد میرے نماز پڑھنے شروع کی ہے، میں شروع میں ہی نماز میں نے پڑھی ہے۔ اور یہ بھی کہتا چلوں کہ رسول خدا سوموار کے دن، پیر کے دن مبعوث ہوئے تو منگل کے دن مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ممکن ہے کہ اگر رسول خدا پیر کے دن ہی نماز پڑھتے تو مولا مشکل کشا بھی پیر کے دن ہی نماز پڑھتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سی جگہ پر نماز میں کوتاہی کی ہے؟ ہر جگہ پر مولا مشکل کشا نے نماز پڑھی ہے، 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور نماز حل مشکلات ہے۔ رسول خدا سے زیادہ تو کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ آپ نماز کی طرف جائیں، آپ قیام کی حالت میں رہیں، آپ رکوع کی حالت میں رہیں، آپ سجدے کی حالت میں رہیں۔ جب یہ آپ ذکر کریں گے تو آپ کے دل میں سکون اور چین پیدا ہوگا، اور اللہ سبحانہ چاہتا بھی یہی ہے کہ تمہیں سکون ملے۔ یہ فائدہ اللہ کو نہیں ہے بالکل بھی میرے بھائیوں، اللہ کو ہم کوئی فائدہ پہنچا بھی نہیں سکتے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے، یعنی کہ نہ کوئی اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، وہ یک و تنہا ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بن کے رہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بنیں گے یقین کیجئے یہ آفات زمانہ آپ کے پاس نہیں آئیں گی، یہ سیلاب نہیں آئیں گے، یہ زلزلے آپ کو نقصان نہیں دیں گے۔ یہ فطرت کی باتیں ہیں، فطرت کو ہم قابو نہیں کر سکتے، قابو کرنے والا فقط اللہ ہی ہے۔ ہم تو فقط اللہ کے آگے التماس کر سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، اس سے گڑ گڑا کر التجا کر سکتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں،
آپ اللہ کی قدرت کو پہچانو اور اپنے آپ کو عاجز جانو. وما علینا الا البلاغ المبین.